ایک وقت یہ آیا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اور ابتدائی طور پر ایک وقت یہ بھی تھا کہ آپ پہچان ہی نہیں سکے جبریل کون ہے، آپ نے تو سمجھا کہ یہ جن ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائیں، کب تک کی؟ 1400 سال تک کیا ہوگا اس کا مستقبل حضور نے بیان کر کے دیا۔ پھر کبھی حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا، لیکن ابتدا میں کیا ہوا تھا؟ جب جبریل آیا تھا پہلی بار غار حرا میں، کیا ہوا تھا؟ آپ کو بخار ہو گیا تھا اور آپ بہت بے چین اور بہت پریشان تھے۔ جلدی سے واپس غار حرا سے نکلے اور گھر گئے اور خدیجہ الکبریٰ کو کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور پھر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، پتہ نہیں یہ کون آیا ہے میرے پاس۔ یہ وہ دور تھا کہ جب عرب ثقافت میں، کلچر میں آہن ہوا کرتے تھے۔ آہن اس کو کہتے ہیں جن کے اوپر جن کی حاضری ہوتی ہے، اس دور میں بہت ہوتا تھا یہ۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خدشہ تھا، اور آپ کو آہنوں سے بڑی نفرت تھی، تو آپ کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ یار یہ کوئی جن تو نہیں ہے، یہ جو آیا ہے یہ کوئی جن تو نہیں۔ تو لہٰذا آپ جو ہے بہت پریشان تھے، اور یہ فکر لاحق تھی آپ کو کہ کہیں وہ جن نہ ہو جو میرے پیچھے آیا۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ میرا ایک جان پہچان والا ہے، وہ راہب ہے، ورقہ بن نوفل، وہ جانکاری رکھتا ہے، تو اس کے پاس ہم چلیں گے، تو شاید اس سے کچھ پتہ چلے کہ بھئی یہ جو آپ کے پاس آ رہا ہے بندہ یہ کون ہے، جبریل کے بارے میں۔ چلیں گے۔ جب آپ پہنچے وہاں تو ورقہ بن نوفل جو ہے وہ آپ کے سامنے جھک گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کے اندر نبیوں والی صفات نظر آتی ہیں۔ تو وہاں سے تسلی ہوئی، آپ آ گئے واپس۔ اچھا، ایک تو اسٹیٹمنٹ حضور کا یہ ہے کہ وہ جو جبریل آیا ہے اس کو جن سمجھ رہے ہیں، اور دوسرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے۔ اب ہم تو یہ سمجھتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، تو پھر سب کچھ ان کو کچھ سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی نبی تھے، کیونکہ ہمارا مائنڈ یہاں سے سیٹ ہے اس دنیا کے نظام کے ساتھ۔ جیسے اب اگر آپ انڈیا میں، پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو انگریزی آتی ہے، آپ یہاں انگلینڈ تشریف لے آئیں گے اور ہم آپ کو بولیں گے بھائی انگریزی سیکھو، تو آپ کہیں گے جی مجھے تو پہلے سے ہی آتی ہے، اور آپ کہیں نہیں میں تو بھول گیا ہوں، تو کہیں گے کہ یار 12 گھنٹے کی فلائٹ لے کے یہاں پہنچے ہو، 12 گھنٹے میں بھول گئے، نہیں آتی نا سمجھ میں بات۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی آتی ہوگی تو بولو، لیکن حضور پاک یہاں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، تو اب ہم کیا سمجھیں گے یہاں آئے ہیں تو سب کچھ یاد ہوگا؟ اگر سب کچھ یاد ہوتا تو پریشانی ہوتی جبریل کے بارے میں۔ ایک وقت یہ آیا کہ جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، اور ابتدائی طور پر ایک وقت یہ بھی تھا کہ آپ پہچان ہی نہیں سکے جبریل کون ہے، آپ نے تو سمجھا کہ یہ جن ہے۔ اچھا چلیے، حضور تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھے، بات طے ہو گئی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اگر جبریل نہ آتا وحی لے کے، آپ جو ہے جوانی میں 40 سال کی عمر سے پہلے ہی اعلان نبوت کر دیتے، نہ وحی آتی، آپ جو نبی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا، آپ بتا دیتے کہ یہ کتاب ہے، تو لوگ محمد رسول اللہ کی نبوت کو پرکھنے والے تو بیٹھے تھے نا، جو یہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، جبریل آیا، وحی لے کے آئے، تو وہ لوگ اس سے ملاتے اور کہتے ان کے پاس تو جبریل ہی نہیں آیا کبھی، تو یہ کہاں کے نبی ہیں؟ بہت سارے لوازمات اس لیے پورے کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں، ماننے میں آسانی ہو، حوالہ جات مل جائیں۔ اگر سرکار گوھر شاہی جنگل میں نہ جاتے، اگر سرکار گوھر شاہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی نہ کرتے، اپنے گھر پر ہی بیٹھے رہتے، وہیں بیٹھے بیٹھے جو ہے سارے کام شروع کر دیتے،
تو ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کبھی بھی نہ مانتے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ بھئی تصوف کے مطابق تزکیہ نفس کیا ہے، تصفیہ قلب ہوا ہے، کہاں سے بیت ہوئے ہیں، کیسے فیض ملا ہے، سلسلہ کیا ہے، کون سا روحانی سلسلہ ہے، تو پوچھتے ہیں نا بھائی ہم تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوازمات ہوتے ہیں حوالہ جات کے لیے اور لوگوں کی سمجھ کے لیے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ضرورت تھی غار حرا میں جانے کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں 9 سال کی عمر میں طفل نوری رکھ دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی تھی. اور پھر جوانی میں بعد میں کم و بیش 30 سال کے بعد جب جبریل آیا ہے اور اس نے کہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ یہ اسم ذات لے لو، اقرار کر لو کہ یہ آپ کو مل گیا ہے. تو ایسی صورت میں آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم یہاں سے شروع کریں حضور کی کہانی، تو اس سے پہلے 40 سال کی زندگی جو گزری ہے بغیر ذکر اللہ کے گزری، بغیر اسم ذات کے گزری، تسلیم کرنا پڑے گا نا. تو جب آپ یہ تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ کا ایمان ہی چلا جائے گا کہ ساری جوانی تو بغیر نور کے، بغیر ذکر اور ہدایت کے گزر گئی. اب 40 سال کی عمر میں آپ کو ہدایت ملی ہے، آپ ہی گمراہی کے گڑھے میں جا کے گر جاتے. 9 سال کی عمر میں طفل نوری جسم مبارک میں ڈال دیا گیا، جس کی وجہ سے پورے وجود میں اللہ اللہ شروع ہو گئی. اور یہ کب ڈالا گیا؟ پاکستان میں اسکول کالجز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں جو دینیات کی ہوتی ہیں نا اسکولز کی، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تھے، بچپن کی بات ہے، جبریل علیہ امی آئے اور انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو نکالا، اس کو دھویا اور پھر واپس رکھ دیا. اتنا تو کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ جب دل نکالا دھویا تو اس میں طفل نوری بھی ڈالا تھا، یہ نہیں لکھا. اسی طرح سرکار کے حوالے سے 19 سال کی عمر میں جثہ توفیق الہی کو پیچھے لگا دیا گیا. تو آپ وہ حصہ بھی تو پڑھیں دین الہی میں جہاں سرکار نے لکھا ہے کہ میری عمر 4 اور 5 سال تھی تو میں اکثر بیت المعمور پہ بیٹھا ہوتا تھا، رب سے باتیں ہوتی تھیں. لال باغ جانے سے فرق یہ پڑا کہ یہ جو مقامات ہیں ان کے نام پتہ چل گئے، ورنہ تو 4-5 سال کی عمر میں ہی موجود تھے وہاں پر. ندیم مجھ سے اکثر پوچھتا ہے کہ یار سیدی یہ بتاؤ کہ سرکار بچپن میں جاتے اور جب واپس آتے غائب ہو جاتے تھے، اور جب واپس آتے تو سرکار کے ہاتھ میں جو ہے ایک مٹھی میں مٹی ہوتی تھی. وہ کون سی مٹی ہے؟ وہ وہی مٹی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو بنایا تھا. مٹی لانے سے مراد یہ تھا کہ یہ جس مٹی سے آدم کو بنایا ہے نا، اب اس مٹی کو آپ نے سدھارنا ہے، نور سے گوندنا ہے پوری انسانیت کو، پوری نسل آدم کو. پھر ہم اپنی طرف دیکھیں، اگر جس محلے میں رہتے تھے وہاں دیوبندی رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، دل کے اندر چاہت حضور کی رہتی تھی، لیکن دیوبندیت کے بھی خیالات ذہن کے اندر بیٹھ چکے تھے. پھر سرکار سے ملے تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہوئے، ذکر چلا، اللہ اللہ ہونے لگی. کبھی کبھی وسوسہ آتا کہ ذکر بند ہو گیا ہے، کبھی کبھی خیال آتا کہ میں مردود ہو گیا ہوں، کبھی خیال آتا کہ میں منافق ہو گیا ہوں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، روحانی راستہ چلتا رہا. پھر ایک دن کیا ہوا کہ سرکار کی آواز دل میں آنے لگی، بڑی خوشی کی بات تھی. لیکن پھر ایک دن یہ بھی ہوا کہ وہ جو دل میں آواز آتی تھی وہ اب منہ سے آنے لگی. فرمایا کہ ہم تمہارے دل میں رہتے ہیں. اور پھر ایک دن یہ بھی فرما دیا کہ 7 تاریں اوپر سے تو ایک حبل اللہ نیچے آتی ہے. تم اگر سرکار کی تعظیم کو سمجھنا بھی چاہو تو تمہارا دماغ تو فیل ہو جائے گا، لیکن سرکار کی عظمت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی. تمہیں کبھی احساس ہی نہیں ہو پائے گا کہ کس عظیم ترین ہستی سے ہمارا تعلق جڑ گیا ہے اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اپنی قسمت پر رشک بھی کیسے کریں معلوم نہیں پڑے گا. 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، لاکھوں ولی آئے اور سب جڑے ہیں ایک حبل اللہ، ایک تار سے.
جو اوپر سے نیچے آئی. سرکار گوھر شاہی فرماتے ہیں کہ پہلے اوپر سے نیچے ایک تار آئی تھی اور اب یہاں سے 7 تاریں اوپر جا رہی ہیں. وہ اوپر سے نیچے آئی تھی، یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہیں. 7 تاریں اوپر جا رہی ہیں. پھر یہ فرمایا کہ استاد ذرا سوچ، اگر تیرا سینہ ان 7 تاروں سے جڑ گیا تو پھر فیض کا عالم کیا ہوگا. تم ولایت کو رو رہے ہو، ایک تار والی ولایت. تم عظمت میں مرے جا رہے ہو جب تم نے سنا کہ کسی ہستی نے کہا کہ ہاں میں حبل اللہ ہوں. تم تو ہستی میں ہی مرے جا رہے ہو. یہ تو دیکھو ایسے بھی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جن کے سینوں سے 7 حبل لگی ہوئی ہیں اور چپ کر کے بیٹھے ہیں. تم تو بجامے سے باہر آ جاتے ہو ایک حبل کا سن کے. اور پھر ایک بات ایک دفعہ یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا ہماری ذات سے بلا واسطے کا تعلق. بلا واسطے کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ جس میں کوئی وسیلہ نہ ہو، جس میں کوئی بیچ میں مڈل مین نہ ہو، جس میں بیچ میں کوئی عبادت کا، ولایت کا، عشق کا، کسی چیز کا وسیلہ نہ ہو کہ یہ نور کی وجہ سے رشتہ جڑا ہے، یہ عشق کی وجہ سے رشتہ جڑا ہے. اس کو کہتے ہیں بلا واسطے کا تعلق، جس میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. اب جب بلا واسطے کا تعلق ہے، وہ بندہ جو آج کہہ رہا ہے کہ میرا ان سے بلا واسطے کا تعلق ہے، انہوں نے فرمایا وہی بندہ جب محلے میں رہتا تھا وہابیوں کے پاس تو وہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا تھا. وہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا تھا، ولیوں سے مدد مانگنا شرک سمجھتا تھا. اور آج وہ کہتا ہے کہ 7 تاریں جڑی ہوئی ہیں. تو یہ وقت کا دھارا ہے. لیکن اس راستے پر یہاں پہنچنے کے لیے ذکر قلب بھی لیا، لطائف کو بھی بیدار کیا. اس راستے سے گزرے ہیں، اگر اس راستے سے نہ گزرتے تو پھر لگتا کہ دھوکا ہو گیا ہے، شیطانی ہوئی ہے. اور آپ یقین کریں اگر کوئی ایسا مل جائے جس کے سینے سے 7 تاریں جڑی ہوئی ہیں تو اس کے پاس بیٹھنا ہی تمہارے لیے غنیمت ہے. ذکر چلے نہ چلے اس کی تو بھاگ دوڑ میں جاؤ مت، اس کی نسبت ہی کافی ہے. اس کی نسبت ہی کافی ہے نا. بھائی جدھر وہ جائے گا ادھر تم جاؤ گے. اپنی مرضی سے تو نہیں بیٹھا نا وہ. اپنی مرضی سے بیٹھے گا تو یہ اس کے ماننے والے ہیں. اگر اس کو بٹھایا کسی ذات نے تو جس نے بٹھایا ہے تم اس کے ماننے والے ہو. اچھا اب سرکار نے بیعت کیوں کی، جنگل میں کیوں گئے؟ دیکھو جی یہاں پر انگلینڈ میں، امریکہ میں ایک چیز کہلاتی ہے، جب ہم فرنیچر لینے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ اسٹورز ہوتے ہیں DIY، ڈو اٹ یور سیلف. اس میں انسان جو ہے وہ اسمبل کر کے خود جو ہے فرنیچر کو اسمبل کرتا ہے. میں تو بڑا پریشان ہوا ایک مرتبہ. ہم لینے کے لیے گئے ٹیبل، مانچسٹر کی بات ہے، شروع کی. اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا. ٹیبل لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کوئک سیو والوں نے ایک باکس اٹھا کے دے دیا، کہنے لگے جی یہ لے لو. تو میں نے کہا یار اس کا میں کیا کروں گا، مجھے تو ٹیبل چاہیے. اس نے کہا یہ ٹیبل ہی تو ہے. تو پھر میں نے تصویر کے اوپر بنا ہوا دیکھا کہ ٹیبل کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ ٹیبل ہی ہے. لیکن پیسے دے کے باہر گیا تو پھر مجھے اچانک خیال آیا ابے ٹیبل تو لمبی ہوتی ہے، یہ چھوٹے سے باکس میں ٹیبل کہاں سے آ گئے واپس. تو اب ہم تو یہی سمجھے کہ یار یہ اس نے بیوقوف بنا رہا ہے، چونا لگا رہا ہے. تو اس کے پاس میں گیا، اس کو میں نے کہا کہ یار لک دا سائز آف دا باکس از ٹو اسمال اینڈ لک ایٹ دا length of the table, it even says there. تو وہ کہتا ہے it's not in this condition right now, it is in different pieces, you have to assemble it yourself. Take home, there will be a paper, a manual, a guide, and you just join the pieces A, B, C, D. اسی طرح جب بندہ نیچے آتا ہے نا تو اس کی روح آتی ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے بھی نبی تھے تو کون تھا نبی؟ روح تھی نا. وہ جو جسم پیدا ہوا وہ تو نبی نہیں تھا نا، اس کو تو نہیں پتا تھا نا نبوت کیا ہوتی ہے. اسی طرح جو تو نیچے آئے گا تو ادھر تو اصلی مومن تھا نا. اب جو تو جسم میں آیا وہ جسم تو نہیں ہے نا اصلی مومن. اس لیے یہ ڈو اٹ یور سیلف اب تمام چیزوں کو
اسمبل کرنا پڑے گا. ان تمام چیزوں کو اسمبل کرنا پڑے گا. اور دیکھو نا، جیزس بھی تو اللہ کی برادری سے ہی آئے تھے نا، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ لیکن وہ بھی پیدا ہوئے نا ماں کے پیٹ سے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا. تو یہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جو جسم ہے وہ اپنی روح کی حقیقت سے بے خبر، بے آشنا ہوتا ہے. Your body is naive to the realities of your soul. When you are born in this world and you reach puberty, then you start process of assembling yourself. Then you purify your lower self, you awaken your heart and soul, and then you gather all these things and you find a perfect coordination between all of these souls. And when all of these souls are well coordinated spiritually and emotionally, then you will come to know your memory chip will be restored, and all the memory will be fed in well, and you will remember bits by bits. اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. سب سے بڑی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا یہ عام نہیں ہے. ارے میرے بھائی، صحابہ کرام نے بھی ظاہری طور پر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. جو فقیر ہوتے ہیں وہ تو آج حضور ظاہری طور پر ہیں نہیں، تو پھر روحانی طور پر ان کو بیعت کرنا ہوتی ہے نا. روحانی بیعت تو ظاہری بیعت سے کہیں زیادہ افضل ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مقام ہے سلطان الفقراء کا، اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ اول یا آخر جس نے سلطان الفقراء بننا ہے، ابتدا میں یا آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شرط ہے، ضروری ہے. کیوں؟ پوچھئے کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی نطفہ نور، طفل نوری کا، وہ قلب میں داخل ہوتا ہے. وہ کسی اور کے ذریعے داخل نہیں ہوتا، وہ براہ راست حضور سے ہی ملتا ہے. لہٰذا اس نطفہ نور کی وجہ سے سلطان الفقراء محمد رسول اللہ کا باطنی فرزند کہلاتا ہے. اب جب باطنی فرزند کہلاتا ہے تو اب شجرہ نسب ظاہری دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو محمد رسول اللہ کا باطنی فرزند ہے اس سے بڑا سید کون ہے؟ تو سرکار گوہر شاہی کا جو جسم مبارک ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح ہیں، وہ جسم مبارک رب الارباب نہیں ہے. آپ تو یہ کہتے ہیں نا رب الارباب ہیں، تو یہ تو کھاتے پیتے ہیں. جو کھا رہا پی رہا ہے وہ تھوڑی ہے رب الارباب. وہ رب الارباب تو اندر بیٹھا ہوا ہے نا. اگر وہ جو جسم مبارک ہے وہ رب الارباب ہوتا تو کوئی ایک بھی اولاد گمراہ ہو جاتی. اگر نوح علیہ السلام کا جسم نبیت ہوتا تو کیا ان کا بیٹا کافر ہوتا؟ تو پھر یہ مراتب جسم کے نہیں ہوتے نا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی.